33 33 3 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل ومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا اگر تم کو پہنچی ہے کوئی مصیبت قد اصبتم مثلیہا تم نے پہنچائی ہے اس کی مثل قلتم ان ھذا تم کہتے ہو ان ھذا یہ کہاں سے ہے قلوا من عند انفسکم کہہ دیں آپ کی یہ تمہاری اپنی طرف سے یہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور پریشانی ہوئی بہت ساری لاشیں گر گئی مسلمان شہید ہو گئے بہت سارے گرفتار ہو گئے تو بڑی پریشانی تھی اس وقت مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ تم یہ کہتے ہو یہ کہاں سے آ گیا یہ مصیبت پہنچ گئی پریشانی پہنچ گئی اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پریشانی پہنچی ہے تو اس سے پہلے تم ان کو بھی پریشانی پہنچا چکے ہو بدر میں تم ان کو شکست دے چکے ہو تو ادھر آپ نے شکست دی ہے ان کو ادھر انہوں نے شکست دے دی آپ کو باقی یہ کہاں سے آئی کیسے آئی تو آپ کہیں جی آپ نے طرف سے تم نے غلطی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا یہاں سے ہلنا نہیں ٹلنا نہیں وہ پہاڑی درہ تم لوگوں نے چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برعکس آپ کی منشا کے خلاف آپ نے اس کو چھوڑا تو اس کی وجہ سے شکست ہو گئی یہ مطلب ہے اولما اصابتکم مصیبت کیا جب تم کو پہنچی ہے کوئی مصیبت تو قد اصبتم مثلیہا تم پہنچا چکے ہو اس کی مثل قل تو من ھذا تم کہتے ہو کہاں سے آئی ہے یہ قل کہہ دیا ہوا من عند انفسکم یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے آپ نے غلطی کی ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کرنے والا ہے اس طرح غلطیاں کرو گے تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا دنیا میں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پہ مسلمانوں کو ہی فتح دیتے جائے یہ تو پھر غیب میں نہیں رہے گا حق اور سچ تو جو اچھی پلانیں کرے گا اچھی جنگ لڑے گا اسی کو فتح مل جائے گی کافر اچھی پلانیں کرے گا تو کافر کو فتح مل جائے گی مسلمان اچھی پلانیں کرے گا دلیری سے لڑے گا بہادری سے اس کو مل جائے گی دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے جو زیادہ کوشش کرے گا جو زیادہ محنت کرے گا وہ پا لے گا ایک ہندو بچہ اور ایک مسلمان بچہ دونوں میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں جس نے محنت کی ہوگی اس کو نمبر زیادہ ملے گا دنیا میں تو اللہ ایسے ہی کرتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ انسان کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے تو دنیا میں تو ایسا ہی ہے کافر زیادہ دلیری سے جنگ لڑیں زیادہ بہادری سے لڑیں زیادہ جفا کشی سے لڑیں اور تم سستی کرو ان کو فتح مل جائے گی تم لڑو گے اس طرح تمہیں فتح مل جائے گی تو دنیا میں تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے البتہ قیامت جو ہے وہ آخرت مسلمانوں کی ہے مسلمان جیتیں یا ہاریں آخرت جو ہے آخرت کا ثواب وہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو دیتا ہے کافروں کو نہیں دیتا کافروں کو کچھ نہیں ملتا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اور جو تم کو تکلیف پہنچی جس دن ملی دو جماعتیں فَبِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کا حکم بھی تھا اللہ کی تقدیر میں تھا کیسا ہوگا اللہ کے حکم سے ہوا بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا دعوت اسلام ہرقل کسرا کا جو بادشاہ تھا ہرقل اس کو بھیجا اسلام قبول کریں میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جب یہ خط لے کر گئے تو اس نے کہا
کہ بھائی ادھر کوئی مکہ کا کوئی قافلہ آیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں جی آیا ہوا ہے. تو بلایا گیا، اس میں ابو سفیان تھے، باقی لوگ بھی تھے کافی سارے. تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس محمد کا رشتہ دار بھی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا میں رشتہ دار. تو یہ ابو سفیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ان کے خاندان ملتے تھے، کزن تھے آپس میں. اس وقت یہ کافر تھے ابو سفیان، ان کا نام تھا سخر، سواد خارا سخر، سخر بن امیہ. تو انہوں نے کہا میں، تو اس نے بہت سارے سوالات کیے نا کہ وہ جو شخص ہے اس کے بارے میں تم بتاؤ. ایک سوال یہ تھا کہ تمہاری جنگیں ہوئی ہیں؟ اس نے کہا ہوئی ہیں. جیتا کون ہے ہارا کون ہے؟ اس نے کہا جی کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. تو آگے ہرقل یہ کہتا ہے کہ ہاں نبی جتنے بھی آئے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے، یہ اس کے نبی ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے. اور بھی بہت سارے سوالات کیے. ان کے خاندان میں کوئی نبی گزرا ہے؟ ابھی رشتہ داروں میں خاندان میں کوئی قریب نہیں. بادشاہ گزرا ہے؟ نہیں. کہتے یہ بھی اس کے نبی ہونے کی علامت ہے. اگر اس کے قریبی خاندان میں کوئی نبی آیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ بھائی اس نے اس کو دیکھ کر اعلان کر دیا میرا باپ دادا نبی تھا، دادا پردادا میں بھی نبی بنتا ہوں. تو شوق میں بادشاہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھائی بادشاہت کا شوق ہے، لیکن جب اس کے خاندان میں بادشاہ بھی نہیں آیا، نبی بھی نہیں آیا اور یہ نبی کہتا ہے تو یہ بھی حق ہے. تو بہرحال ان میں سے ایک یہ بھی تھا، کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے. انہوں نے کہا پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. کیوں ہوا اس طرح؟ دو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ جان لے مومنوں کو، دنیا کو پتہ چل جائے پکے مومن کون ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ پتہ چل جائے ان لوگوں کا جو منافق ہے. تو اللہ نے یہ جنگیں اس لیے رکھی ہیں اور جنگوں میں کبھی فتح اور کبھی شکست، تاکہ پکے مسلمان اور منافقوں کا پتہ چلتا ہے. تو یہ جہاد جو ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے جہاد، یہ مسلمان اور منافق کے درمیان فرق کرتی ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نہیں کرتی. تو مسلمان اور منافق کے درمیان فرق کرتی ہے. مسلمان لڑتا ہے، منافق نہیں لڑتا. کافر بھی لڑتا ہے، مسلمان بھی لڑتا ہے، منافق نہیں لڑتا ہے. منافقت نام ہی مفادات کا ہے، مفادات کو دیکھنا ہے، سہولت کو دیکھنا ہے، فائدے کو دیکھنا ہے، پیسے کو دیکھنا ہے، جان بچانی ہے. وہ نہیں لڑتا، گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتا. تو جنگ جو ہے جہاد، یہ مسلمان اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے. اور نماز یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. تو منافق نماز تو پڑھے گا، نماز تو پڑھتا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہو جائے گا. منافق جو ہوا زیادہ اپنے آپ کو اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے بڑا نمازی. تو نماز ایسی چیز ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، اور جہاد ایسی چیز ہے جو مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتی ہے. منافق اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، تتی جگہ پاؤں نہیں رکھتا. تو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو جان لے اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو بات دے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، ان منافقوں سے کہا گیا تعالوا آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو. اور اگر قتال نہیں کرتے ہو تمہارے اندر نفاق ہے، نہیں لڑتے ہو، اب ادفعوا، دفاع کرو، ہمارے ساتھ دفاع تو کرو. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے نکلے تھے، پہلے یہ واقعہ گزرا ہے، یہاں پھر اسی کی طرف اشارہ ہے. جب مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی اس طرح لڑائی ہے، تو جذباتی اور جوشیلی صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جنگ اس طرح لڑیں گے کہ پیر نکلیں گے، وہ آ رہے ہیں تو آگے جا کر لڑائی کریں گے ان کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ اندر رہ کر کرنی چاہیے. فائدہ یہ ہے کہ اندر ہم دفاع کریں، جیسے غزوہ خندق میں ہوا تھا، اپنا دفاع کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اندر رہنا چاہیے. منافقوں نے بھی کہا، ان نے بھی جو تھے یہی رائے دی، اندر رہنا ٹھیک ہے، اس میں زیادہ محفوظ ہے. لیکن جب اکثر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ رسول کے نام پہ لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم کیوں بزدلی دکھائیں، ہم آگے جائیں گے. اکثر نے یہ کہا تھا اس فرمایا ٹھیک ہے بھائی، تم لوگوں نے ظاہر ہے جنگ لڑنی ہے، ہمارے ساتھ ہونا ہے، تو چلے نکل. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ بھائی ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا، جب فیصلہ ہو جائے پھر سب کو ماننا چاہیے. فیصلے سے پہلے تو مشورہ ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، لیکن جب اعلان ہو جائے پھر سب کو ماننا چاہیے. اسلامی ڈسپلن یہی ہے، اسلام کا نظم و ضبط یہ ہے کہ مشورہ کریں، میٹنگ کریں اور کسی معاملے کو ڈسکس کریں. لیکن جو امیر مجلس ہو جب وہ کہہ دے بھائی اس طرح کرنا، ظاہر ہے اس نے 10 باتوں میں سے ایک بات لینی ہے، فیصلہ تو ایک ہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ 30 بندے ہیں 40 ہیں سب کی بات مانی جائے.
تو مشورے کے بعد جب ایک پر طے ہو جائے، امیر اعلان کرتے سب نے اتباع کرنی، تو صحابہ کرام تو سارے تیار ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ جن صحابہ کی رائے تھے کہ اندر رہیں وہ بھی تیار ہو گئے، لیکن منافق جو تھے نا وہ راستے سے واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں لڑتے، یہ تو موت کے منہ میں جانے والی بات ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے کہا بھائی آ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو موت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو ایسا کرو تم لڑو نہیں، ہماری تعداد دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا لشکر ہے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم پیچھے کھڑے رہنا، تم میدان میں نہ اترنا۔ لیکن کافروں کو پتہ تو چلے گا نا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا۔ یہ 200 یا 300 تھے منافق جو پیچھے ہٹ گئے، تو 1000 میں سے 300 بندہ ہٹ جائے تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بھئی ساتھ آؤ، ادفعوا دفاع کرنا، لڑائی نہ کرنا، لیکن نہ وہ جہاد کے لیے آمادہ تھے کہ جائیں گے لڑیں گے نہیں، تو آ جاؤ بھائی، کہتے آنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو جب ان سے کہا گیا قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، اور یہ نہیں کرتے ادفعوا دفاع کرو، تمہاری وجہ سے ہمارا دفاع ہو جائے گا، ڈر جائیں گے وہ۔ قالوا، منافقوں نے کہا لو نعلم قتالا، اگر ہم سمجھتے کہ یہ قتال ہو رہا ہے، یہ لڑائی ہو رہی ہے، لاتبعناکم، ہم آپ کی اتباع کرتے، لیکن یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت۔ اس دن پتہ چل گیا کہ یہ ہے منافق، اس دن ان کا جھکاؤ پھر کفر کی طرف ہو۔ پہلے تو پردہ ڈالے رکھا، اس دن پتہ چلا کہ ان کا جھکاؤ کفر کی طرف ہے، کافر ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے وہ باتیں لیس فی قلوبہم ان کے دلوں میں نہیں۔ اوپر اوپر یہ جب لڑیں گے ہماری بات نہیں مانیں گی، اصل یہ تھا کہ بہانے لے کر پیچھے آنا ہے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ چھپایا وہ یہ تھا کہ بس یہ گرم جگہ پہ نہیں اترنا، ایسے ہی کرتے تھے اکثر لڑائیوں کے موقع پر، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے رہ جاتے تھے پیچھے۔ غزوہ تبوک کا بڑا تفصیلی ذکر ہے 11ویں پارے میں، وہاں انہوں نے بڑے بہانے کی، کس نے کہا ہمارا پیٹ خراب ہے، کسی نے کہا بیماری ہے، کسی نے کچھ، کسی نے کہا جی، یہاں تک کہا انہوں نے وہاں جائیں گے تبوک، وہاں کی عورتیں روم کی وہ خوبصورت ہیں، ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا، یہ بھی کہا انہوں نے۔ تو یہ سارے جو عذر لم تھے، اس طرح کے عذر کرتے تھے یہ منافق۔ اس سے پھر مسلمانوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری لسٹ حضرت حذیفہ کو دے دی تھی، لیکن عام مسلمانوں کو نہیں پتہ تھا، صرف حضرت حذیفہ کو پتہ تھا صحابہ کرام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام نہیں بتائے، لیکن اس طرح کی حرکتوں سے پتہ چلتا تھا۔ الذین قالوا لاخوانہم، انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، حالانکہ وہ خود گھروں میں بیٹھے تھے، کیا کہا لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، قتل نہ ہوتا، یہ احد میں نہ جاتے، لڑائی نہ کرتے، یہ نقصان نہ ہوتا جانی مالی، اتنے بندے مار گئے۔ قل، آپ ان منافقوں سے کہے فدرؤوا عن انفسکم الموت، تم اپنی جانوں سے موت ٹال کر دکھاؤ، اپنے سے موت ذرا ٹال کر دکھاؤ۔ تم گھر میں بیٹھے ہو تو پھر ذرا موت کو روک کے دکھاؤ کہ تمہیں موت نہ آئے، موت تو آئے گی تمہیں، ذرا موت کو روکو نا۔ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ جنگ میں موت ہے، گھر میں زندگی ہے، تو پھر گھر میں تمہیں نہیں مرنا چاہیے، تو موت تو گھر میں بھی آ جاتی ہے۔ ایک بستر پہ سوئے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، صبح اٹھتے ہیں ایک مرا پڑا ہے اور ایک زندہ ہے۔ ہمارے ہدایت اللہ بلاغ میں ایک جج صاحب تھے، 40 ہدایت اللہ بلاغ، بعد میں بیچ گیا فوت ہونے کے بعد، رات سوئے ہیں تو میاں بیوی ایک ہی بیڈ پہ تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، ایک ہی بیڈ پہ تھے، سوئے بڑی عمر کے، تو صبح بیوی اٹھی ہے تو مرے پڑے ہیں جج صاحب، کہتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں، ایسے موت آ گئی، بستر پہ پڑے پڑے۔ اگر تم سچے ہو تو موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ آگے شہداء کی فضیلت ہے جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں نا، یہ منافقوں کو بتانے کے لیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آپ گمان نہ کریں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، کیا امواتا، مردے، یہ مردے نہیں ہیں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ یہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے، اگرچہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، دوسرا عالم ہے، دوسرا منظر ہے اور ہمیں اس کا نہیں پتہ، لیکن زندگی ہے، بہرحال اللہ فرما رہے ہیں۔
دوسرے پارے میں آئے گا کہ گزر چکا ہے، یا شعور، تم لوگ شعور نہیں رکھتے ہو، زندگی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ خوش ہیں اس سے جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، بڑے خوش ہیں وہ کہ ہم کٹ کر آگے اللہ کے راستے میں کوئی پریشانی نہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشی حاصل کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان سے نہیں ملے، من خلفہم، اپنے پیچھے جو لڑ رہے ہیں مجاہدین۔ کیا خوشی؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر خوف ہوگا نہ ان پر غم آئے گا۔ تو آگے جانے کے بعد وہ خوش ہیں کہ پیچھے جو لڑ رہے ہیں نا وہ بھی جب ہمارے پاس آئیں گے تو بڑے مطمئن ہوں گے، غم اور حزن نہیں ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوشی حاصل کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے مومن لوگوں کا اجر۔ تو یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے اللہ کے راستے میں کٹنا، یہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ کے ہاں بڑے انعامات ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔